السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عادل بھائی، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ انسان تھے جو دنیا میں سب سے پہلے آئے، یا ان سے پہلے بھی کوئی مخلوق یا کوئی انسان دنیا میں آباد تھا؟ سب سے پہلے تو رضوان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہ جو چیز، یہ ایک ایمبیگوٹی پوری ہمارے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جی لیکن چونکہ لوگوں کا کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہو چکا ہے اور ہم شارٹ کٹ مارنے کی آج کل عادی ہو چکے ہیں ٹک ٹاک اور ان چیزوں میں، تو لیکن اس میں بھی ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ان سوشل میڈیا کے مختلف جو پروگرامز اور یہ مختلف جو ایپس ہیں، اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے استعمال کر کے بہت سارے علوم کو لوگوں کے سامنے لایا ہے۔ جہاں تک بات ہے آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوقات کی، تو اس کے بارے میں یا تو ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، اسرائیلیات کا سہارا لیتے ہیں، یا آرکیالوجی کا۔ جی اس کے علاوہ مفروضات بھی ہیں، جی بالکل۔ اور مفروضات جو ہیں آرکیالوجی اور تاریخ کی کسوٹی پر کچھ جہاں رد ہوتے ہیں وہاں کچھ ان کو اپروو بھی کر لیتی ہے تاریخ اور آرکیالوجی۔ قرآن کی روح سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کائنات میں اس سے پہلے مخلوقات آباد تھیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ شیئر کیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق آباد کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا اے اللہ تو ایسی مخلوق کو تخلیق کرے گا کہ جو اس زمین میں فتنہ فساد پیدا کرے گی، اور ہم جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ اور تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اس بات پر بحیثیت مسلمان یا کسی بھی اہل کتاب اگر کو دیکھ لیں تو اس کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ غائب کا علم صرف اللہ کو ہے، بے شک، اس میں کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو غائب کا علم نہیں، چاہے وہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہوں، یہاں تک کہ جتنا اللہ نے ان کو دے دیا۔ ہاں، جتنا اللہ چاہے نواز۔ تو پھر فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ یہ مخلوق فتنہ فساد پیدا کرے گی؟ جی بالکل پوائنٹ۔ آپ کا ایکسپیرینس، دیر از نو شارٹ کٹ آف ایکسپیرینس، جی آپ کا ایکسپیرینس آپ کا نالج بنتا ہے، اور یا الہام آپ کا نالج بنتا ہے۔ تو یقیناً فرشتوں کو الہام تو ہوا نہیں تھا، بالکل، وہی تو ان تک آئی نہیں۔ جی بالکل۔ انہوں نے اس سے پہلے کی مخلوقات کو زمین میں خون خرابہ اور فساد کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ انسان جو اس زمین میں خون خرابہ کرتا ہے اور فساد کرتا ہے، تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا، اور جبکہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اس کتاب میں نمایاں کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ہمارا قاری ابھی مینٹلی اتنا میچور نہیں ہوا کہ ہم بہت سارے ٹاپکس بلنٹلی ان کے سامنے بیان کر دیں، کہ ہم جب فرسٹ کلاس کے ڈبے کی باتیں اکانومی کلاس میں کرتے ہیں تو مار پڑتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو اور ہمارے ہاں ایک چیز بہت آسان ہے، جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اپنے وقت میں آپ دیکھیں بہت سارے باشعور اور ذی شعور لوگوں کو مار دیا گیا، سقراط کو زہر کا پیالہ پلا دیا گیا، کیونکہ وہ اس وقت کے اور اس دور کے لوگوں کے پسندیدہ ٹاپک سے ہٹ کے بات کرتے تھے۔ جی ایک خوشائن بات یہ ہے کہ اس دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، اور بہت سارے دماغ ایسے ہیں جو ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتم المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، بے شک، اور وہی بھی منقطع ہو گئی، جی بالکل۔ لیکن اللہ نے معجزات اور ایسی چیزیں جو انبیاء پر اترتی تھیں وہ روکی نہیں، جی کہ انسان مسلمان بھی ہوتا رہے، یعنی اسلام پر آتا رہے، ایمان پر آتا رہے، حق پر آتا رہے، اور اس کو سبق بھی ملتا رہے۔ زلزلے، طوفان، سونامی، یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلی قوموں پر آتی رہیں، وہ ابھی بھی آ رہی ہیں، کہ انسان کو وہ الرٹ کرے، جھٹکا دے، اس کو وارن کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرکیالوجیکل جو دریافتیں ہیں، اور پھر خلائی اور سمندری دریافتیں جو ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو یک لخت جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور وہ جو کفر میں پورا ڈوبا ہوتا ہے وہ بھی اس وقت ایمان لے آتا ہے۔ بہت بڑے بڑے ایتھیسٹ اور اسلام کے دشمن جو تھے وہ فوراً اسلام لے آئے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، آپ
اس کتاب میں نے آدم علیہ السلام کی کتاب میں میں نے یہ زیادہ تر مطلب یہ کچھ بلو 30s کے لیے وہ کتاب تھی، لیکن اس میں ایک چیز اتنی زیادہ میں نے اس کو واضح تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایک ٹاپک اٹھایا تھا جس پر آج کل ایک اور کتاب آ رہی ہے، عقائد اور مذاہب کے مابین تحقیق کے کردار کا فقدان۔ جی جی آدم علیہ السلام کی کتاب میں ایک دو چیزیں میں نے جو اجاگر کی تھیں، اٹھائی تھیں، وہ دو ایسے ٹاپکس تھے کہ جو بحث کے قابل ہیں جی جی کہ آدم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو نبی بنا کر لوگوں پر بھیجا جاتا ہے، خالی زمین پر نہیں بھیجا جاتا۔ بالکل بالکل شریعتیں جو ہیں وہ لوگوں پر اتاری جاتی ہیں، صحائف لوگوں پر اتارے جاتے ہیں، ورنہ آدم تو خود جنت سے اتارے گئے تھے، بالکل اور جنت سے اتارا گیا تو اس کا مطلب ہے وہ پاک تھا، تو اس سے تو کوئی غلط کام یا اس سے ایسا کوئی قصور ہونا نہیں تھا، گناہ ہونا نہیں تھا، اور جو گناہ ہونے تھے وہ ان کے آگے آنے والی ان کی نسلوں میں ہونے تھے، تو ان کی نسلوں میں بھی تو انبیاء کرام آئے تھے نا، جی جی تو وہ شریعتیں ان میں بھیج دی جاتی۔ جی ابھی سر دستی سے ایک جوڑے کے لیے کون سی شریعت اترنی تھی جب نکاح جنت میں ہو چکا تھا؟ جی اب آدم علیہ السلام کو جب یہاں اتارا گیا تو ان کے بیٹے نے 17-18 سال بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جی جی ان کی دو بیٹیاں تھیں، غازہ اور اکلیمہ، اچھا تو اپنی جوڑ کی بہن قابیل کی زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کی جوڑ کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے کہا کہ میرے جوڑ کی بہن ہے، میں اسے شادی کروں گا۔ انہوں نے اس نے اس مقصد کے لیے حابیل کو پہلے ڈرایا دھمکایا، وہ نہیں ڈرا، اس نے کہا کہ میرے باپ اور اللہ کا فیصلہ ہے تو میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بہر حال بعد میں ابلیس کے ورغلانے پر قابیل نے اپنے سگے بھائی کا خون کر دیا، اور یہ اس کائنات پر ایک انسان کا اپنے سگے بھائی کا پہلا خون تھا۔ تو اس کے بعد قابیل وہاں سے بھاگ گیا اور یمن کے ساتھ ایک بستی میں جا کے آباد ہو گیا۔ آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ نہیں آتا کہ بستی تو آباد لوگوں سے بستی ہے، ورنہ تو ویرانہ ہوتا ہے، دشت ہوتا ہے، جنگل ہوتا ہے۔ بالکل آخر وہاں کوئی بستہ تھا تو ہاں جی قابیل وہاں پر گیا۔ بالکل پھر اس کے بعد جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ تم جاؤ اور بنی قابیل کو دعوت دو حق کی، جی جی تو وہ بھی قابیل کے بھاگنے کے کچھ ہی عرصے بعد تھا، اور اس عرصے میں قابیل نے اس بستی میں جا کے آخر اپنی اولاد کیسے پیدا کی کہ بنی قابیل بنی۔ اولاد پیدا کرنے کے لیے ایک عورت کا ہونا بہر صورت مرد کے لیے بہت لازمی ہے، تو جی پھر وہ عورت کون تھی جس سے قابیل نے اپنی اولاد پیدا کی؟ جی جی اور دوسری بات یہ کہ اس چھوٹے سے عرصے میں، اس تھوڑے سے عرصے میں قابیل کی کتنی اولاد ہوئی کہ وہ بنی قابیل بن گئی، کہ جس کو آدم علیہ السلام نے بلایا، دعوت دی، نیکی کی اور حق کی، اور اس کے بعد جس وقت آدم علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس قبیلے یا اس بنی قابیل کے بزرگ آپ کے سامنے آئے، تو اس 17 یا 16 17 یا 12 13 10 سالوں میں قابیل کے بچے کتنی جلدی اتنی جوان ہو کر پھر بزرگ بھی بن گئے، اور پھر انہوں نے آدم سے پوچھا کہ تم نبوت تو کا دعویٰ تو کر رہے ہو، تم اس کے ثبوت تو آخر وہ کوئی ایسی قوم تھی کہ جس نے ثبوت مانگا، تو اس کا مطلب ہے کائنات پر انبیاء کا سلسلہ اس سے پہلے تھا، ورنہ تو یہ شعور ہی کیسے آ گیا؟ ایک شخص جو پہلی مرتبہ ہیرے کو دیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی ہیرے کے نہیں مانگے گا، ثبوت نہیں مانگے گا ہیرے کا۔ اس کو آپ جب ہیرا دکھا دو تو وہ مان لے گا کہ اچھا یہ ہیرا ہو سکتا ہے، لیکن جوہری ہی ہیرے کے ثبوت مانگے گا، بالکل جس کو کچھ نہ جس کچھ کو اس کے کچھ بارے میں نو پتا ہاؤ ہوگا۔ ہوتی ہے، کچھ علم ہوتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، یا ہیرے ایسے ہوتے ہیں، یا ہیروں کو ایسا ہونا چاہیے، یہ ایک قیمتی چیز ہے۔ تو جب اس قوم نے ثبوت مانگے تو یہی ان کی عقل کی دلیل ہے کہ انہوں نے جب ثبوت مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے نبی وہ کیسا ہوتا ہے، اس کے ثبوت ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو بلایا، اور درخت آیا اور اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، اور پھر ان کے ہاتھ میں کنکر تھے، انہوں نے ہاتھ کھولا اور کنکروں نے کہا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ۔ یہ پہلی قوم کا کلمہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہ بحث جنم لیتی ہے۔ عام فہم لوگ یا عام حالات میں ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھ کے یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون سا قبیلہ تھا، جی جی بنی قابیل کہاں سے آئی، جی صحائف کیوں اترے، جی ان چیزوں کو ہم نہیں سوچتے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر تحقیق کی جاتی ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کتاب پر تحقیق ہوئی، یا ان آیات پر تحقیق ہوئی، یا ان اس کلام پر تحقیق ہوئی، تو وہ تحقیق کسی کہتے ہیں کہ اس الفاظ کے اندر پنہاں
جو باتیں ہوتی ہیں اس کو اجاگر کرنے کو ہی تحقیق ہوتی ہے کہا جاتا ہے، اور اسی سلسلے پہ بھی نئی کتاب میں ایک تحقیق کر رہا ہوں. جی جی اس پہ بہت سارے اور لوگ، میں جاوید توسی نے اس پہ لکھ رکھا ہے، محمد حنیف صاحب نے کتاب لکھی ہے اس پر، اس سے پہلے ماضی میں عبدالحلیم شرر نے لکھی، اور مغربی بہت سارے تاریخ دانوں نے بھی لکھا ہوا ہے. ہمارے ایک محمد علی غالباً میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، بہترین انہوں نے تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے ان تمام مخلوقات پر، تاریخ پر جی جی اور انبیاء کرام پر. تو اب دیکھیں، میں اپنی کاوش تو پوری کر رہا ہوں، اللہ اب آپ کی آگے کاوش اللہ کو قبول اس کو فرمائے. کامیاب کرے. تو سر آپ یہ بتائیں جناب عادل بھائی کہ آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں نا، یہ کتاب آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام پہ مکمل ایک تحقیق کروں اور ایک کتاب لکھوں؟ یہ خیال آپ کو کیسے دیکھیں، آیا؟ تحقیق کا کیڑا جو ہوتا ہے یہ بائی برتھ ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، آپ کا یہ مطلب ہے کہ پیدائش آدھے رستے شروع میں سے پالا نہیں جاتا. جی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں افق انٹرنیشنل جو رائٹر فاؤنڈیشن وہ آرگنائزیشن ہے، جی سوری، جی 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 اس کے جو فاؤنڈر ہیں شہزاد افق، جی یہ جی ان کے ڈنڈے کے زور پر میں نے لکھی ہے کہ اچھا انہوں نے اچھا، میری گردن پر پاؤں رکھ کر یہ لکھوانے یعنی یہ ان کی فرمائش کا تھی، یہ ان تو کی پھر آپ کو فرمائش یہ اور خیال آیا ان کوشش بھی کا؟ ان کی ہے ساری. جی اور اس کے بعد اب میری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ میں اس کے ساتھ پورا انصاف کر سکوں. اچھا چلیں، ایک اور سوال کا جواب دیں آپ جناب عادل بھائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا وجہ ہوئی کہ جنت سے باہر نکلنا پڑا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے جو نکال کے زمین پہ بھیجا؟ ایسی کیا وجوہات ہوئی، ایسا کیا ہوا کہ ان کو دنیا پہ آنا پڑا، جنت کا اچھا خاصا ماحول چھوڑ کے، جنت کی بہاریں مزے چھوڑ کے جو دنیا میں آنا پڑا؟ ایسی اچھا کیا وجہ ہوئی، وہ ذرا دیکھیں، تفصیل سے تھوڑا سا بیان کر دیں ذرا. موجودہ دور میں آپ کوئی خوبصورت ٹاپک ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. جی جی یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی جنت سے میں ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ان ہاں کو دنیا میں آنا پڑ گیا، جبکہ ہم نے دنیا سے قیامت کے بعد جنت میں جانا ہے. جی جی جہاں تک یہ لفظ ہے کہ جنت سے آدم کو نکالا گیا، میرے خیال میں غلط ہے. اچھا آدم کو جنت سے نہیں نکالا گیا تھا، وہ باغ عدن تھی، اور وہ ماڈل تھا جنت کا جی جی کہ جنت ایسی ہوگی. جی کیونکہ جنت کے لیے کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے. اللہ بدل سکتا ہے سب کچھ، لیکن اللہ اپنے وعدے کے بے خلاف نہیں شک، جاتا. اس میں کوئی شک نہیں، بالکل. جنت میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس میں ابلیس داخل ہو گیا تھا. یہ تو بات پوائنٹ کی ہے، بالکل پوائنٹ کی بات ہے. جنت میں ایک شخص اندر چلا جائے پھر اس کو نہیں نکالا گیا تھا، وہاں سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا تھا. جی جی ٹھیک ہے، جنت میں آپ غلطی یا کوتاہی نہیں کر سکتے. اس میں انسان نے گیہوں کا یا گندم کا دانہ کھا لیا تھا، جی جی تو اسے ثابت ہوتا ہے وہ جنت نہیں تھی. وہ باغ عدن وہ ماڈل تھا جنت کا. جی جی دوسری احادیث سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں تو ابرک گھوڑا جتنا 500 سال تک دوڑتا ہے اتنا ایک درخت ہوگا، اگ جائے گا ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے سے، اور اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ جتنے سائے میں ابرک گھوڑا 500 سال 500 دوڑے. سال تک دوڑے گا تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات کو جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت سے کہیے کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور چٹیل ہے، یعنی ویران ہے. جی جی انہیں کہیں کہ وہ اس میں درخت اگائیں، اور درخت اگانے کے لیے بہترین درود ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کا مطلب ہے جنت آپ کے اعمال سے آباد ہوگی. اچھا وہ ماڈل اللہ نے بنا دیا، بتا دیا آدم کو، آپ کے باپ کو وہاں پر دکھا دیا کہ ایسی جنت ہوگی اور تمہارے اعمال کے بدلے اس کو خریدو گے تم. آپ تسبیحات پڑھتے ہو، وہاں درخت اگتے ہیں، اس کا مطلب ہے پہلے جنت ویران ہے. بالکل آپ کے اعمال وہ بیج ہیں جہاں سے وہ درخت اگتے ہیں. آپ کے اعمال وہ میٹیریل ہے جہاں سے وہ سونے اور کستوری اور مشک اور زعفران اور چاندی اور ہیرے کے محل بنیں گے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کے لیے آپ کے اعمال کی حوریں تو بنا دی گئی ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن ان کو کسی ذی روح نے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. بالکل. وہ ان محلات میں نہیں رہتی ہیں ابھی، وہ خیموں میں رہتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، وہ جنت ابھی خانہ بدوشوں کا خیمہ ہے. جی آپ کے اعمال اس کو جنت بنائیں گے. جنت سے آدم کو نہیں نکالا گیا تھا، تو پھر باغ عدن ایسا سے کیا نکالا گیا ہوا تھا. کہ ان کو وہاں سے پھر اس طرح نکالا گیا؟ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا ذرا؟ کیوں نکالا گیا؟ یعنی یہ کیوں نکالا گیا؟ بات یہ ہے کیوں کہ ان کو دنیا پہ بھیجنے کی درد دل اللہ کے تعالیٰ نے واسطے محسوس کیا؟ پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. بے شک. جو سب سے پہلے اللہ نے کرسی تخلیق کی، پھر قلم تخلیق کیا، بے ٹھیک ہے، شک. پھر کتاب، اور اس قلم پر، لوح محفوظ پر کائنات کی قیامت تک کی آنے والی ایک ایک چیز کا ایک ایک حال لکھ دیا گیا. ابلیس جب کائنات پر، زمین کے چپے چپے پر اور سیاروں اور ستاروں پر سجدے کرتا رہا تو وہ اس کا درجہ بلند ہوا اور پہلے آسمان پر چلا گیا، اور وہاں اس نے 10,000 سال عبادت کی، اور آسمان دوم پر گیا اور وہاں 10,000 سال عبادت کی، اور آسمان سوم پر گیا اور 10,000 سال عبادت کی تو آسمان چہارم پر چلا گیا. کسی پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، اور پھر زاہد، اور پھر متقی، اور پھر صالح، اور اس طرح نام چینج ہوتے رہے اس کے. تو جب وہ 7ویں آسمان پر چلا گیا، اس نے 10,000 سال عبادت کی تو اس کو عالم بالا میں لے گئے، اور جب وہاں پر اس نے عبادت کی تو اللہ نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں پر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اب یہ کیا مانگتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو اس نے وہاں پر کہا کہ میں لوح محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لوح محفوظ کے سامنے بھی کچھ روایات کے مطابق لاکھوں سال اس نے کھڑے ہو کے روتا رہا. وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ خدا اتنے لاکھ سال اللہ کی عبادت کرے گا اور پھر اس ایک انکار پر راندہ درگاہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا کاش وہ میں ہوں. اس نے یہ نہیں سوچا کہ راندہ درگاہ ہو جائے گا، اس نے اتنے لاکھ سال کی عبادت سوچا. عبادت کے ویژن سے اس نے اپنے آپ کو دیکھا نا کہ میں ان میں ہو جاؤں جو اتنی عبادت کرنے والے. اس میں تکبر تھا کہ عبادتیں آپ کے منہ پر لپیٹ کے مار دی جائیں گی، تو اس نے اپنے آپ کو عین اس وقت. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ شیطان نے کوئی زمین کا یا کوئی ایسا کوئی چپا بھی نہیں چھوڑا جہاں اس کا سجدہ نہ ہوا، جتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی ہے کہ جہاں پہ اس نے سجدہ نہ ایسی کیا. بات ہے. لیکن دیکھیں اس کا تکبر اس کے اندر سے نہیں گیا تھا، وہ آگ کی بھڑکتی بھی لو سے بنا تھا اور اس میں ہوتی ہے تیزی، سختی، سرکشی. انسان خاک سے بنا ہے اور اس کی فطرت میں ہوتی مطلب ٹھنڈ. جی یہ ٹھنڈی ہے اس کی فطرت. اس کی فطرت میں بڑھاؤ یا سرکشی نہیں ہے. جی یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. جی شیطان کو ابلیس نے جس وقت آدم علیہ السلام کے پتلے کے گرد چکر لگائے، جب ابھی ان میں روح نہیں پھونکی جا رہی تھی، تو اس کا تکبر اسی وقت سامنے آ گیا تھا جب فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس عزازیل، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا بنا رہا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اللہ کون سی مخلوق بنا رہا ہے، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس کے ماتحت کر دیا تو میں نے اس کی نہیں ماننی، اور اگر اس کو میرے ماتحت کر دیا تو میں نے اس کو ہلاک کر دینا ہے. تو یعنی یہیں پر اس کے ایمان کا پتہ چل گیا کہ یعنی تم یہاں فرشتوں سے یہ بات کر رہے ہو، گویا اللہ نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. یعنی کہ انسان جو ہے یہ شیطان کے تکبر کی بھینٹ چڑھ گیا میرے خیال سے. تو انسان شیطان کے تکبر کی بھینٹ نہیں چڑھا، جی شیطان اپنے تکبر کی بھینٹ چڑھ گیا. راندہ درگاہ شیطان ہو گیا ہے. شیطان نے شیطانی کی تو جی انسان کو پھر اس کی جو نہ بھگتنی پڑی. تو میرے خیال سے کچھ اس طرح یہاں کا پر معاملہ دیکھیں، یہاں پر ہم لوگ تھوڑے سے مس گائیڈڈ ہیں. جی کبھی ہم اپنا غلطیاں شیطان پر ڈال دیتے ہیں اور کبھی عورت پر ڈال دیتے ہیں کہ جی عورت نے ہمیں جنت سے نکلوایا، اور کبھی شیطان. یعنی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے ایک بڑا چھوٹا سا وہ ہے کہ شیطان نے تو آپ کو، وہ شیطان جس کا آپ کو علم تھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، جی اس نے برگلایا اور میں نے دانا کھا لیا. جی جس اللہ نے مجھے بنایا، مجھے ہر چیز پرووائڈ کی، مجھے جنت میں رکھا، اس نے مجھے منع بھی کیا کہ ساری جنت تمہاری یہ درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوگے. کھاؤ یہ تو ہم نے اس اللہ کی نہیں مانی. پھر ہوا جن کی
تخلیق ہی اس سارے ڈرامے کے بعد ہوئی تھی، شیطان کے ڈرامے کے بعد. انہوں نے شیطان کو نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی یہ ذہن تھا کہ جنت میں تو شیطان آ ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام نے تو شیطان کو دیکھ بھی رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور انکار بھی کر چکا تھا اس سے، سجدے سے، اور اللہ کو مطلب وہ بھی دے چکا تھا کہ میں قیامت تک انسان کو ورغلاؤں گا آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، میں اس پر حملہ کروں گا. تو آدم اس شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اچھا. تو ہم آدم یا مرد کو برا جی. نہیں کہتے، تو حوا نے تو اس شیطان کو دیکھا ہی نہیں تھا. بالکل. ان کو تو علم بھی نہیں تھا کہ اتنا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور جنت کے اندر بھی بہکایا جا سکتا ہے. جی جی. تو وہ تو اس کی گواہ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے تو وہ بہکاوے میں آ گئی. تو آج کل وہ آج تک مورد الزام عورت ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں کہ شیطان کی وجہ سے، یعنی دیکھیں بہر صورت لوہے محفوظ پر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے کاروبار زندگی چلانا تھا. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کو سب سے پہلے ایک چیز یا کوئی میڈل یا دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ میڈل ہے اور اس امتحان میں سے گزرو تو تمہیں یہ میڈل مل جائے گا. بس یہ ایسا ہی سین تھا کہ جنت میں آپ کے باپ کو دکھا دیا گیا کہ ایسی جنت ہوگی، اور اس کے بعد یعنی کہ مخلوقات پر وہ قانون اور قوانین لاگو کر دیے گئے، ان کو دنیا میں اتارا گیا. اور اس کے بعد اب آپ جنت اور جہنم میں جا کے آپ کے پاس وہ اتمام حجت کے لیے یہ پوری دنیا گزاری گئی. اور اس کے بعد جب جہنم میں جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک ریزن ہوگی کہ ہاں واقعی مجھے سزا اس لیے دی جا رہی ہے، اور جنت میں جاؤ گے تو ایک خوشی کا ایک وہ ہوگا کہ ہاں مجھے جنت اس لیے ملی.